بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کے ویڈیو میں آپ کو میں قرض سے نجات کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، کاروبار میں اضافہ کے لیے اور رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے تو اس کے توڑ کے لیے میں آپ کو مختصر سا عمل بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ رب العزت آپ کی دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ یاد رکھیے، ہمارے مسائل کی وجہ اللہ رب العزت کا تعلق نہ ہونا ہے، ہمارے مسائل کی وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، ہمارے مسائل کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کسی نعمت میں کمی ہوتی ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، اور جب ہم اس میں نعمت میں کوئی کمی کرتے ہیں تو پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہ ناشکری کے الفاظ نہ ہوں۔ اگر تم شکر کرو گے تو نعمت بڑھائی جائے گی، ناشکری کرو گے تو نعمت گھٹ جائے گی۔ یہ اصول ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جو بندہ ناشکری کرے گا اس سے وہ نعمت چھن جائے گی، وہ زبان سے کرے یا عمل سے کرے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اگر ایک نعمت نہیں ہے تو جو لاکھوں نعمتیں ہیں ان کو یاد کر کے شکر ادا کیجئے، اس ایک نعمت کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمل مختصر ہے۔ عمل کی ترتیب میں 3 دن کا عمل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ وقت اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت میں بندہ یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ کام کاج سے فارغ ہو کے مصلی پر آ کے بندہ اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ تو میرے وظائف کی جو ترتیب ہے اس میں ہر عمل صرف 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا دنیا کا کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے صرف 3 دفعہ عمل کرنا ہے۔ 1 دفعہ میرے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور 2 دفعہ آپ نے بعد میں کرنا ہوتا ہے۔ جو میرے ساتھ کرنا ہے وہ آپ نے ابھی کرنا ہے، اور جو بعد میں کرنا ہے وہ اس عمل کے بعد میں آپ کو دوسرے اور تیسرے دن کے عمل کی ترتیب بتا دوں گا۔ ابھی جو عمل کرنا ہے اس میں آپ کوشش کریں، اگر آپ قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں، مصلی پر جا کے بیٹھ جائیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ جیسے بھی بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 3 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ رب العزت کے ایک اسم مبارک کا ذکر کریں گے۔ اس ذکر میں دعا کرنی ہے، وہ کیسی کرنی ہے وہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا۔ آپ نے اس وقت دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں جب دعا کر لینی ہے تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اسپیشل دعا کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن آخر میں پھر ایک دعا ہے، اس کا بھی میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ دعا کر لیجئے تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ عمل کی ترتیب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے عمل کیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور 3 مرتبہ یہ ذکر کر کے پھر دعا کرنی ہے، پھر 3 دفعہ ذکر کر کے پھر دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے۔ اور لمبی دعا نہیں، بس اتنا ہی۔ جب آپ مکمل کریں تو پھر آپ نے کہنا ہے پیارے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یا ارحم الراحمین۔
جتنے بھی لوگ اس وظیفہ کو کر رہے ہیں، جس مسئلہ کے لیے کر رہے ہیں پیارے اللہ، ان کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیجئے۔ یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا ارحم الراحمین۔ جتنے لوگ بھی اس وظیفہ کو کر رہے ہیں، جتنی بھی ان کی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم فرما دیجئے، سکون اور راحت عطا فرما دیجئے۔ یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا ارحم الراحمین۔ جس حاجت کے لیے جو بندہ یہ وظیفہ کر رہا ہے، آپ اس کی اس حاجت کو پورا فرما دیجئے۔ یا رحمن یا اللہ جل جلالہ، یا رحمن یا اللہ جل جلالہ۔ اب آپ درود پاک پڑھ لیجئے، کم از کم 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، سامنے جو شوہر ہیں ان میں سے بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب درود پاک کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب کم از کم 5 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دیکھیے جو بندہ زیادہ دعائیں مانگتا ہے اس کی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو تھوڑی دعائیں مانگتا ہے اس کی تھوڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اب زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جتنے اللہ رب العزت کے احسانات ہیں آپ ان کا شکر ادا کیجیے۔ پیارے اللہ، آپ نے یہ بھی احسان فرمایا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ نے یہ احسان فرمایا، آپ نے مال و دولت دیا، آپ نے آنکھیں دی، آپ نے زبان دی، آپ نے کان دیے، دل، گردہ، پھیپھڑے، جو بھی نعمتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں ان کا شکر ادا کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پر اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ اللہ پاک سے یوں دعا کرنی ہے۔ یہ ایک دفعہ عمل میرے ساتھ ہو گیا، ابھی ویڈیو مکمل ہوگی، دوسرے اور تیسرے دن کا عمل سن لیجئے، اور پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے یہیں بیٹھے بیٹھے۔ دوسرے اور تیسرے دن کے عمل میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اور کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے باوضو مصلی پر بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے اس عمل کو کرنا ہے۔ باقی مزید کوئی شرائط نہیں ہے، مخصوص ایام میں کیا جا سکتا ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو۔ یہ ان کے لیے شرط ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، جن کو نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو نصیبت بندش ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔